احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي او كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کی آیت کا جو ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ بتا دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ دیکھیے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا یہ جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جیسے جسم کے اوپر ہم لباس پہنتے ہیں، مثلا قمیص ہے تو اس میں بازو کی جگہ کپڑے میں بھی بازو بنائی گئی ہے، تو اسی طرح جو ہمارا یہ جسم ہے یہ روح کے لیے لباس ہے، روح پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ایک ہی ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے، یہ دو چیزیں اللہ نے بنائی اور دونوں کی غذا الگ الگ چیزوں کو بنایا۔ مثال کے طور پر انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، تو یہ روح کی غذا نہیں بلکہ انسان کے جسم کی غذا ہے۔ انسان پنکھا چلاتا ہے، اے سی چلاتا ہے، کولر چلاتا ہے، تو اس سے ٹھنڈا انسان کا جسم ہوتا ہے، انسان کی روح ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، نیک اعمال کو اختیار کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ دیکھیے، جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو عذاب آتا ہے وہ انسان کے دل پر آتا ہے۔ جب انسان اپنی نظر خراب کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو نہیں پھوڑتے، زبان سے غیبتیں کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، تو اللہ اس کی زبان کو نہیں کاٹتے۔ اپنے کانوں سے گانا سنتا ہے تو اللہ اس کے کانوں کو نہیں پھاڑتے، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا عذاب اللہ کی طرف سے اس کے دل پر آتا ہے، اور دل کے اندر ایک اضطراب، پریشانی، عجیب طرح کی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہہ دے کہ میں نے گناہ کیا تھا اور گناہ کر کے مجھے سکون مل گیا۔ گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ پچھتانا ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ شرمندگی ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیوں نے واٹر پروف گھڑیاں بنائی ہیں، اگر وہ گھڑیاں پانی میں گر جائے تو پانی ان کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنے دل کو، اپنی روح کو غذا دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں اور اس کے دل کے اندر غم داخل نہیں ہوتا۔ اگرچہ بظاہر اللہ والے دعا کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک الگ طرح کا سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ہوا چلتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، تو وہ گرد و غبار اڑتا ہوا آپ کو نظر تو آتا ہے، لیکن وہ آپ کو متاثر نہیں کرتا، آپ کے کپڑے خراب نہیں کرتا، آپ کی آنکھوں میں نہیں پڑتا، کیونکہ گاڑی کے شیشے بند ہوتے ہیں۔ تو جو دنیا کے حالات آتے ہیں یہ اللہ والوں کو نظر تو آتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیاں وہ دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ تو روح کی غذا اور ہے اور جسم کی غذا اور ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ تو تنہا ہے، تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے تو اس پر 4 سرکاری گواہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ مونڈوں پر 2 فرشتوں کو بٹھا دیا، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے۔ جب انسان نظر خراب کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے یا اور کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اس گناہ کو برابر لکھ رہا ہوتا ہے۔ نیک اعمال کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا گواہ فرمایا نامہ اعمال ہے، قرآن میں ذکر ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ انسان قیامت کے دن کہے گا اے لوگو آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، مجھے تو دنیا ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ایک ایک چیز نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ تیسرے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کا وہ حصہ جہاں انسان نے قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، نیک اعمال کیے، تو زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے اوپر فلا فلا نیک اعمال کیے تھے۔ اور اگر کسی جگہ پر گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے میدان میں گواہی دے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر فلا فلا گناہ کیا تھا۔ اور چوتھا گواہ کیا ہے؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پر مہر لگا دے گا، ہاتھوں سے جو گناہ کی ہاتھ بول کر بتائیں گے، پاؤں سے چل کر جن گناہوں کی طرف گیا پاؤں بول کر بتائیں گے، اپنے اعضاء و جوارے سے جو بھی گناہ کیے ہیں انسان کے اعضاء و جوارے کل قیامت کے میدان میں انسان کے خلاف خود گواہی دیں گے۔ میرے بھائیو، آج ہم چین اور سکون کی تلاش میں ہیں، اسباب سکون سب کے پاس ہیں اور سکون کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، سامان سکون الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے۔ شاندار مکان بنا لیا، شاندار بستر ہے، ہر طرح کا انتظام ہے، لیکن ان گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، کیونکہ جب گناہ ہوگا، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، تو سمجھ لے کہ زندگی میں سکون آ نہیں سکتا، کیونکہ روح کو اس کی غذا نہیں ملی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو سب سے پہلا عذاب اللہ کی طرف سے وہ انسان کے دل پر آتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتا ہے، حالات میں رہتا ہے، اور زندگی میں اس کو چین و سکون میسر ہی نہیں ہوتا۔
تو جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے جسم کی فکر کی ہے اور جسم کو ہر طرح کی راحت آرام پہنچانے کی فکر کی ہے. ہم لوگوں نے اپنی روح کی کوئی فکر نہیں کی. حالانکہ لکھا ہے کہ جو انسان جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اتنی ہی زیادہ اس کی خدمت کرے گی. آج ہم کہتے ہیں بیوی خدمت گزار نہیں, اولاد خدمت گزار نہیں, اور چھوٹے بھائی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کا اثر اپنی بیوی میں, اپنے بچوں میں اور اپنی سواری میں دیکھ لیا کرتا تھا. اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو بیوی بات نہیں مان رہی ہے, کوئی گناہ ہو گیا اولاد نافرمان ہو گئی ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو ظاہر کراتے رہتے ہیں. تو فرمایا جو اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اتنی ہی زیادہ اس کی خدمت کرے گی. بے شمار واقعات ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بنگلہ دیش ڈھاکہ تشریف لے گئے. ریلوے اسٹیشن پر پہنچے, گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا تو ڈھاکہ کو جو نواب تھا وہ بیل بگی لے کے آیا. جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بگی پر بیٹھ گئے تو بیل کو نکالا اور بگی کی جو بم ہوتی ہے اس کو اپنے موڑے پہ رکھا اور بگی کو کھینچ کر لے کے گیا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور آج نواب ان کی خدمت کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو انسان جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اللہ کی مخلوق اتنی ہی زیادہ اس سے ڈرے گی. آپ ذرا دیکھیں جب اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس ہم جاتے ہیں تو عام طور سے دل تھام کے جاتے ہیں. دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, ایک عجیب سی طرح کا رعب ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کا ڈر لوگوں کے دلوں میں اور مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا. اسی طریقے سے جو انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرے گی. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ فلاں اللہ والے آئے ہیں, صاحب دل اور اہل دل بزرگ آئے ہیں, تو ہم جانتے نہیں, کبھی نام نہیں سنا, دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہم جائیں, ملاقات کریں, مصافحہ کریں. یہ کیا چیز ہے؟ ہم ان کو جانتے نہیں, ان کے نام سے واقف نہیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ نے ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہے. تو جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے. اس دنیا میں آج تک گناہ کر کے کوئی سکون نہیں پا سکا, اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کو سکون نہ مل سکا. انسان گناہ کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے دل پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گناہ ہم سے کیسے چھوٹیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھی جاتی, کوئی وظیفہ بتا دو, اور گناہ ہو رہے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو. میرے بھائیوں, اللہ کی معیت کا استحضار یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے. ایک دو واقعہ آپ کو بتلائے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. جنگل میں ایک جگہ قیام کیا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. آپ نے اس چرواہے سے کہا کہ آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگا کہ جی میں تو روزے دار ہوں. آپ نے سوچا کہ اتنی سخت گرمی, عرب کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے, کہ اتنی گرمی جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے, اس کا امتحان لے لینا چاہیے. تو آپ نے اس سے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. اس نے کہا کہ بکریاں میرے مالک کی ہیں, میری نہیں ہے, میں نہیں بیچ سکتا. آپ کہنے لگے کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا, ہم اس کو پکائیں گے, تم بھی کھا لینا, ہم بھی کھائیں گے. تو چرواہا جواب دیتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ, کہ اللہ کہاں چلا جائے گا. یعنی مالک کو تو میں جا کے بتا سکتا ہوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلا جائے گا, اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ چیز تھی کہ جنگل میں تنے تنہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن دل کے اندر یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
جب یہ بات دل کے اندر ہوتی ہے، انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں بھی گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، بستی کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں تو ایک جگہ سے گھر سے بوڑھی عورت کی آواز آتی ہے۔ وہ جوان لڑکی سے کہتی ہے کہ بیٹی کیا بکریوں نے دودھ دے دیا؟ کہ ہاں دے دیا ہے۔ کتنا دیا؟ کہ کم دیا ہے۔ کہ دودھ لینے والی آ جائیں گی، دودھ میں ذرا پانی ملا دو۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اماں امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ کیا عمر تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سنی، گھر پر نشان لگا دیا، صبح کو تحقیق کرائی، پتہ چلا لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام دے دیا۔ جب وہ بہو بن کر گھر میں آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی تمہارے ذمے کوئی خدمت نہیں، نہ میرا کھانا بنانا، نہ میرے کپڑے دھونا، کوئی کام نہیں کرنا، بس ایک کام ہے کہ جب میں صبح کو خلافت کے کام نمٹانے کے لیے جانے لگوں تو کواڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کرنا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو پھر گناہوں کا تصور ہی ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے۔ ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، راستے میں ایک انگور کا باغ آتا ہے، کہتا ہے بیٹا تم باہر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے لیے انگور توڑ کے لاتا ہوں، اگر کوئی آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ باپ انگور توڑنے کے لیے اندر جاتا ہے، وہ چھوٹا بچہ آواز لگاتا ہے یا ابی احد یرانا، کہ ابا جان ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ بڑی تیزی کے ساتھ باہر آتا ہے، دیکھا وہاں کوئی نہیں، کہ بیٹا یہاں کون ہے؟ پھر اندر جاتا ہے، وہ بیٹا پھر یہی آواز لگاتا ہے یا ابی احد یرانا، یہ ابا جان ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ دوڑا دوڑا باہر آتا ہے، بیٹا یہاں کون ہے؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ ابا اگر کوئی آدمی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو آدمیوں کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دلوں کے اندر یہ تصور تھا، یہ بات دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ رہے ہوتے تھے۔ جب ہم موبائل پر بدماشیاں کرتے ہیں، ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناٹک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم گانا سن رہے ہوتے ہیں، یا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کا حق پامال کر رہے ہوتے ہیں، اگر دل کے اندر اس وقت یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کا تصور انسان کے دل سے ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی معیت کا استحضار دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو گناہوں کا چھوڑنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم کیا رونا روئیں اور کیا شکوہ اور شکایتیں کریں، ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بات دل کے اندر نہیں آتی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی مسجد میں آنے کے بعد، نماز کے لیے نیت باندھ لینے کے بعد یہ بات ہمارے دل کے اندر نہیں آتی تو مسجد سے باہر اور نماز کے علاوہ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یہ ارادہ کر لیں اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو اپنا ولی بنانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ عالم ارواح کے اندر اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا تو وہاں اسباب نہیں تھے، کیونکہ وہاں سجدہ کرنا چاہتا سر نہیں تھا، زمین نہیں تھی۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، سر بھی عطا کیا، سجدہ کرنے کے لیے زمین بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ہم دنیا سے عام انسان نہیں، اللہ چاہتے کہ میرا ہر بندہ میرا ولی بن کے آئے، متقی اور پرہیزگار بن کے آئے۔ اگر ہم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ سے ایک قدم کی دوری پر ہیں۔ اگر وہ قدم ہم نے صحیح طریقے سے اٹھا لیا تو ہم فوراً اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ وہ قدم کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اللہ इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, फुला जगह चले जाओ, फुला बस्ती में ऐसा ऐसा एक आदमी रहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है। आप वहां जाते हैं, उस आदमी को देखा कि अच्छा ये सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है, आप वापस आ गए। फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस दुनिया में नबी के अलावा, क्योंकि नबी से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, नबी के अलावा जो सबसे ज्यादा नेक इंसान है मैं उसको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फिर वही एड्रेस बताया जो कल बताया था। गए, देखा वही आदमी जिसको कल सबसे बड़ा गुनहगार बताया गया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा नेक उसको बता दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह सबसे बड़ा गुनहगार पूछा तो यही आदमी, आज सबसे नेक पूछा तो तब भी यही आदमी। फरमाया कि मूसा ये कल तक गुनाह करता था, इसने कल तौबा कर ली तो इतनी पक्की सच्ची तौबा की है कि एक ही रात में हमने इसको अपना वली बना लिया। तो मेरे भाइयों, अगर हम लोग पक्की सच्ची तौबा कर लें और जिन गुनाहों के अंदर हम लोग मुब्तला हैं उन तमाम गुनाहों को यकसर हम खत्म कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इसी तरह अपना वली बना लेगा। हमें मायूस ना होना चाहिए। कपड़ा होता है, सफेद होता है, मेल कुचेल लग जाता है, वो धोने से साफ हो जाता है। इंसान तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करते हैं और उस बंदे को अपना मुकर्रब बंदा अल्लाह बना लिया करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से हम एक कदम की दूरी पर हैं। आज ये टेंशनें, ये परेशान, ये उलझने, ये असल इस वजह से है कि हमने अपने जिस्म को ग़िज़ा दी है, अपनी रूह को ग़िज़ा नहीं दी। मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ी, थोड़ी बहुत ग़िज़ा दी, मस्जिद से बाहर जाने के बाद, अपने घर चले जाने के बाद फिर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए, दूसरों की बुराइयां बयान करना शुरू की, दूसरों के ऐब तलाश करने लगे, मोबाइल पर बदमाशियां करने लगे। तो नेक अमाल की वजह से और नमाज पढ़ने की वजह से जो नूर और सुकून और जो ग़िज़ा रूह को हासिल हुई थी, वो रूहानी ग़िज़ा और वो अल्लाह का नूर, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। हम लोग अल्लाह का वली अगर बनना चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़ना शर्त नहीं है, एक एक लाख मरतबा अल्लाह का जिक्र करना शर्त नहीं है, लेकिन गुनाहों का छोड़ना शर्त है। गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ें, फिर आप देखना कि अल्लाह ताला दिल और दिमाग के अंदर कितना सुकून आता फरमाएगा। ये मुख्तसर सी बातें जो आपके सामने अर्ज की गई हैं, अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।